السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں ایک مسلمان کو اس بات کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہے اور دعاؤں کا سلسلہ موقوف نہ کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جب ان کو دعائیں کرتے ہوئے کچھ زمانہ گزر جاتا ہے تو وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت دعائیں کر رہے ہیں مگر دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ جب دعا قبول نہیں ہو رہی تو پھر دعائیں کرنے کا فائدہ کیا ہے، پھر ہم کیوں دعا کریں؟ یہ بات اکثر سننے میں آتی رہتی ہے اور لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، مایوسی کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دعا جو ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ جو بھی آپ دعا کریں گے وہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے، بشرطے کہ آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی دعا نہ کریں۔ ظاہر بات ہے تو ایسی دعا تو شاید قبول نہ ہو، لیکن اگر آپ کوئی صحیح بات مانگتے ہیں، صحیح چیز مانگتے ہیں، اللہ سے صحیح دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ضرور ہوتی ہے۔ لیکن دعا اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے قبول کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہم بھائی جو چیز جس انداز سے مانگ رہے ہیں بالکل من وعن ویسے کہ ویسی جو ہے وہ پوری کر دی جائے۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کی فرمائشیں پوری ہو جائے اور پھر تو آدمی کو کچھ کرنا ہی نہ پڑے۔ پھر تو آدمی بیٹھے بیٹھے دعا کرے کہ اللہ مجھے بیٹھے بیٹھے جو ہے 10 لاکھ روپے دے دے، یا اللہ بیٹھے بیٹھے جو ہے میرا یہ کام کروا دے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعائیں ساری قبول ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے بھی حدیث میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے ان میں ذکر آتا ہے کہ دعوت الوالد لولدی، کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا والد اپنی اولاد کے لیے جتنی بھی دعائیں کرتا ہے وہ ساری کی ساری قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں؟ ہم کو بہت ساری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں، لیکن پھر بھی حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ دعوت المسافر، کہ مسافر جو دعائیں کرتا ہے وہ بھی قبول ضرور ہوتی ہیں، وہ بھی رد نہیں ہوتی۔ تو کیا ہم نے سفر میں جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری قبول ہوئی ہیں؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم نے تو بہت سی دعائیں قبول ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو افطار سے پہلے روزے دار دعا کرتا ہے وہ بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے بھی افطار سے پہلے کتنی دعائیں کی ہیں لیکن وہ بھی قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے اس کے غائبانہ میں اس کے لیے جو دعا کرتا وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے بھی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے بہت سی دعائیں کی ہیں لیکن ہم کو وہ بھی قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو حدیث میں بات کہی جا رہی ہے کہ جو بھی تم دعائیں کرو گے اس طرح سے وہ ضرور قبول ہوں گی، اور ہم وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کو وہ قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول تو کرتا ہے۔ حدیث میں جو کہا مسافر کی دعا، اولاد کے حق میں والد کی دعا اور روزہ دار کی دعا، اسی طرح ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے غائبانہ میں اس کے لیے دعا، یہ دعائیں بالکل قبول ہوتی ہیں، ضرور قبول ہوتی ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے قبول کرتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم جس انداز سے قبول کروانا چاہ رہے ہیں اسی انداز سے وہ ہمارے سامنے آ جائیں، اور یہ ہماری غلط فہمی کی وجہ ہوتی ہے کہ ہم جس انداز سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بات پوری ہو، جب وہ بات پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ دعا تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی ہاتھ خالی نہیں جانے دیتے ہیں، کسی کو بھی خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں کرتے۔ وہ اس کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ کوئی ان سے مانگے اور وہ اس کو جو ہے قبول نہ کرے۔ پہلی بات تو یہ کہ دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان کو قبول کرنے کا جو اللہ کا انداز ہے اس کا اپنا انداز ہے، اور ایک حدیث میں اس کو تھوڑا سمجھایا بھی گیا ہے۔ وہ یہ کہ کبھی کبھی تو بندہ جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ من وعن وہی چیز دے دیتا ہے، کبھی کبھی جو چیز بندہ مانگ رہا ہوتا ہے بالکل وہ چیز تو نہیں دی جاتی لیکن اس کی متبادل کوئی چیز دے دی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ مانگ رہا ہوتا ہے نہ وہ چیز دی جاتی ہے نہ اس کی طرح کوئی دوسری چیز دی جاتی ہے، لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی کسی آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے چھوڑ دیتا ہے،
کہ جو تو نے مانگا ہے قبول تو کر لیا ہے، لیکن اس کے بدلے تجھے جو کچھ ملے گا وہ دنیا میں نہیں ملے گا بلکہ آخرت میں ملے گا. وہ دعا آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ایک بندے کے سامنے بہت ساری نیکیاں رکھی ہوں گی تو وہ کہے گا کہ یہ کائے کی نیکیاں ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ یہ ان دعاؤں کی نیکیاں ہیں جو تو نے دعائیں مانگی تھی لیکن دنیا میں وہ قبول ہوتی ہوئی تجھے نظر نہیں آئی تھی. یہ ان دعاؤں کی نیکیاں ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے. ایک بات تو یہ ہوئی کہ دعائیں قبول ضرور ہوتی ہیں، البتہ دعاؤں کا جو انداز ہے قبول کرنے کا اللہ کا وہ اپنا انداز ہے، وہ اپنے اعتبار سے قبول کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان تعلق کی علامت ہے. اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق کتنا مضبوط ہے تو وہ یہ دیکھے کہ وہ دعائیں کتنی کرتا ہے. اس سے بالکل قطع نظر کر کے کہ دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، وہ یہ دیکھے کہ وہ مانگ کتنا رہا ہے. کیونکہ بھائی بھکاری ہیں اللہ کے در کے، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے نوکر ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں. تو ہمیں تو اپنی محتاجی کا اظہار کرنا ہی ہے نا. ہمیں تو اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھنی ہے، اپنی پریشانیوں سے بیان کرنی ہے. تو دعائیں ہمارے اور اللہ کے درمیان تعلق کی علامت ہے. اور ظاہر بات ہے کوئی بھی بندہ، صحیح بندہ جس کو صحیح فکر، صحیح عقیدہ نصیب ہے، وہ اللہ کے تعلق سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. وہ اللہ سے بے نیاز نہیں رہ سکتا. رہ تو کوئی بھی بندہ نہیں سکتا، لیکن جو ملحد ہیں، کافر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے بے نیاز ہیں. حالانکہ اللہ کے بغیر تو ایک سیکنڈ بھی نہیں گزر سکتا ہے. اللہ سے بے نیاز تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ چیز شعوری طور پر ایمان والے کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ یہ مانتا، سمجھتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کا ہر وقت محتاج ہوں. تو ہم جب محتاج ہیں تو ہم اللہ سے مانگیں گے، اس سے ہمارا اور اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا. تو یہ دعائیں ہمیں اس لیے بھی مانگنی ہے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ کے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ دراصل عبادت ہیں. حدیث میں کہا گیا کہ دعا مخ العبادہ، کہ دعا تو عبادت کی روح ہے، اس کی جان ہے، اس کا مغز ہے. عبادت تو نماز بھی ہے، عبادت تو ذکر بھی ہے، عبادت تو قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور بہت ساری عبادتیں. لیکن ان میں سب سے اصل جو بنیادی عبادت ہے، جو جان ہے عبادتوں کی، وہ ہے دعا. تو ہم دعائیں اس لیے بھی کریں کہ بھئی دعا کریں گے تو ثواب ملے گا. اور یہ عجیب و غریب اللہ کا کرم ہے کہ دعاؤں میں ہم مانگ تو اپنی ضرورت رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اس کا ثواب بھی دے رہا ہوتا، کام بھی ہمارا ہو رہا ہے اور فائدہ بھی ڈبل ہمیں مل رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے ثواب کا کام ہے، یہ ہمارے لیے عبادت کا ہے کام، اس لیے بھی ہم کو دعائیں کرنی چاہیے. اور سب سے آخری بات یہ کہ جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم دیکھیں کہ بھئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، جو ہم مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری جو بیماری ہے یا گھر میں جو بندہ بیمار ہے اس کی بیماری دور کر دے، لیکن وہ بیماری دور نہیں ہو رہی ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. یا ہم کوئی اور مصیبت دور کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں لیکن وہ مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے. ہم کچھ اور خواہش کر رہے ہیں، وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے. تو ہم پھر مایوس ہو کر دعائیں کرنا چھوڑیں نہیں، کیونکہ اگر ہم مایوس ہو کر دعائیں کرنا چھوڑ دیں گے، یا اللہ نہ کرے ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکال دیں کہ ہم تو بہت مانگ چکے، اللہ دے ہی نہیں رہا، اللہ قبول ہی نہیں کر رہا، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے. یہ بہت خطرے کی بات ہے. تو ہم دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ جو چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری ہو، اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے نہیں دے رہے ہو. ظاہر بات ہے اللہ دینے اور نہ دینے کا جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہوں وہ اگر ہم کو دے دیا جائے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ نہ دے رہے ہو. تو چاہے وہ ملے یا نہ ملے جو ہم مانگ رہے ہیں، چاہے وہ ہو یا نہ ہو جو ہم چاہ رہے ہیں، چاہے ہماری مصیبت دور ہو نہ ہو، چاہے ہماری خواہش پوری ہو نہ ہو، ہمیں مانگتے رہنا اللہ سے. کیوں؟ اس لیے مانگتے رہنا کہ اس سے اللہ اور ہمارے بیچ کا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. اور دوسری اس لیے ہمیں مانگتے رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا ثواب دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں بڑھاتے رہیں. جتنی دیر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادت میں ہوتے ہیں، اسی طرح جتنی دیر ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں ہم عبادت میں ہوتے ہیں، کچھ ہو چاہے نہ ہو، کم سے کم عبادت میں تو ہمارا وہ وقت شمار کیا جا رہا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں تو لکھی جا رہی ہیں.
تو ہمیں اس لیے بھی عبادت کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اگر 1% وہ چیز نہ بھی ملے یا دعا قبول نہ بھی ہو، بھائی کم سے کم عبادت کو تو ثواب مل رہا ہے. ہم عبادت کرنے کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں، تو بھائی ہم دعا کو بھی بطور عبادت کے مانگا کریں. اور انشاءاللہ صحیح بات یہ ہے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو اس لیے بھی دعا کریں، اس یقین کے ساتھ کریں کہ انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی. اور دعا میں طلب ہونی چاہیے، سچی طلب ہونی چاہیے. مطلب ایسا نہ ہو کہ مانگ رہے ہیں، الفاظ زبان پر ہیں اور دل کہیں اور ہے. نہیں، اللہ کو یہ محسوس تو ہو کہ ہاں بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو ضرورت ہے. ہم تو اس طرح مانگتے ہیں جیسے ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اپنی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اور طلب کے ساتھ ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی. تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے کسی بھی طرح سے قبول ہو. اور دوسرا یہ کہ اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. اور تیسرا یہ کہ یہ ہمارے لیے عبادت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ مانگنے کی اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.